السلام علیکم ایوری ون، دس از دبور تبریز گل فرام ڈسکشن فورم۔ آج کی جو پریزنٹیشن ہے ہماری دیٹس این انفارمیشن سیشن، اور اس کو پریزنٹ کرنے والی ہیں صوبیہ یاسین فرام کمیونٹی 6 اینڈ گروپ 11۔ شی ول بی پریزنٹنگ آن دا ٹاپک آف ڈیکوڈنگ سائنس فرام سورہ البقرہ ورس 164۔ تو صوبیہ، جب بھی whenever you are ready you can start sharing your screen, and over to you. Start your presentation. I'm Sobia Yasteen from South Pakistan, and my presentation today is going to be a part of the Quran and Science project. So, اس پروجیکٹ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی ان ورسز کو سلیکٹ کرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آیت یعنی کہ نشانی کا ذکر کیا ہوتا ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم ان ورسز کو سلیکٹ کرتے ہیں اور انہیں سائنٹیفکلی ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، sometimes through the lens of biology, sometimes through physics, and sometimes through chemistry and even psychology. The problem that we're trying to solve here is that we want to open the door of contemplation on the Quran, جو کہ مسلمان بند کر چکے ہوئے۔ ہم قرآن کے اوپر تحقیق کے دروازے دوبارہ سے کھولنا چاہتے ہیں اور قرآن کے اوپر ریسرچ کے کانسیپٹ کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس پروجیکٹ کے تھرو ٹریڈیشنل تفاسیرز میں جو انفارمیشن ہمیں ملتی ہے یا جو لینس ہمیں ملتی ہے قرآن کو دیکھنے کی، اس سے ہٹ کر ایک سائنٹیفک لینس سے قرآن کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ Now, the ayah that I chose particularly for today's presentation is Surah Baqarah, ayah number 164. اور میں نے یہ اس لیے چوز کی ہیں کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ملٹیپل سائنس کو ایک ہی دفعہ میں ڈسکس کیا ہے، اور اسی لیے اس ورس کو آیت الآیات بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہم ایک ہی آیت کے اندر ملٹیپل سائنس کو ڈیکوڈ کر سکتے ہیں۔ So the format is that first we recite the ayah with translation, and then we decode the signs one by one, and then we go to the conclusion. So let's read the ayah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi, indeed in the creation of the heavens and earth, wa ikhtilafil layli wan nahari, the alternation of the day and night, wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, the ships that sail in the sea for the benefit of humanity. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, the rain sent down by Allah from the skies, reviving the earth after its death. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, the scattering of all kinds of creatures throughout. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, the shifting of the winds and the clouds drifting between the heavens and the earth. لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, in all of this are surely signs for people of understanding. So, جو نشانیاں یہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں وہ ہیں آسمانوں اور زمین کا پیدا ہونا، دن اور رات کا بدلنا، وہ کشتیاں جو کہ دریا میں چلتی ہیں، پانی جو آسمان سے برستا ہے، ہر قسم کے مخلوق کا دنیا میں پھیلانا، اور ہوا اور بادل کا جو کہ زمین اور آسمان کے درمیان گرے رہتے ہیں۔ پہلی سائن کی طرف چلتے ہیں، which is the creation of heavens and earth. There are no less than 64 places in the Quran which diverts our attention towards the heaven and earth, which clearly shows how important it is. اس سائن کو ڈیکوڈ کرتے ہوئے ہم دو چیزیں دیکھیں گے۔ پہلے یہ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یونیورس کی ایکوریٹ ڈسکرپشن بیان کی ہے، اس دور میں جب کہ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ، کوئی ٹیلیسکوپ وغیرہ اویلیبل نہیں تھا جس کے ذریعے ہم کائنات کا معائنہ کر سکے۔ دوسری جو فیسنیٹنگ چیز ہم دیکھیں گے فرام اے فزکس پرسپیکٹو، وہ یہ کہ یونیورس کی کریشن کا جو پروسیس تھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس لیول پہ پریسیشن اور ایکوریسی کا خیال رکھا، حتیٰ کہ اگر ایٹامک لیول پہ بھی تھوڑی سی بھی اونچ نیچ ہو جاتی تو اس یونیورس کی کریشن کا جو پروسیس تھا وہ پوری طرح سے ڈسٹرب ہو جاتا۔ پہلی پوائنٹ کی طرف واپس آتے ہیں، دی ایکوریٹ ڈسکرپشن آف یونیورس۔ The description of the universe in the Quran includes an alignment with the Big Bang theory, which is a cosmological theory. Secondly, it talks about how the atmosphere serves as a roof for the earth. And thirdly, the existence of the sky without the pillar, یعنی بغیر کسی ستون کے آسمان کا ایگزسٹ کرنا، اور ایٹماسفیئر کس طرح سے ایک چھت کی طرح کا کردار ادا کرتا ہے زمین کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ بگ بینگ جو کہ یونیورس کی کریشن کا پورا ایک پروسیس تھا، جو سٹیجز تھے، ان تینوں کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم پہ کر دیا تھا جب سائنس اس کو ڈسکور بھی نہیں کر پائی تھی۔ Now, coming towards the Big Bang.
सूरह अंबिया आया नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू अन्नस्समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फफ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य अफ़ला युमिनून। क्या काफिरों ने ये ख्याल नहीं किया कि आसमान और जमीन मिले हुए थे? मिले हुए मतलब दे वर अ जॉइंट एंटिटी। तो हमने इन्हें खोल दिया और हमने हर जानदार चीज पानी से बनाई, तो क्या ये ईमान नहीं लाएंगे? अब ये आयत बिग बैंग थ्योरी के साथ मुताबिकत रखती है, जो कि कहती है कि ये कायनात जो है ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन से वजूद में आई है। यहाँ पे जो ये यूनिफाइड और सिंगुलर ओरिजिन की बात की गई है, इट अलाइंस विद द आइडिया ऑफ द हेवंस एंड अर्थ बीइंग अ जॉइंट एंटिटी, कि जिसका कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। अब यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि जब भी कोई एक्सप्लोजन या फिर कोई भी ब्लास्ट होता है तो उसके नतीजे में हमें नॉर्मली डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है, लेकिन यूनिवर्स के क्रिएशन का जो ये केस है, ये जो मामला है, इसमें हमें ऑर्डर और प्रिसिशन देखने को मिलती है। एक पूरी यूनिवर्स वजूद में आ जाती है, हमें एक परफेक्ट हार्मनी देखने को मिलती है। सो मच सो कि जो बिग बैंग के स्टेजेस हैं वो इतने कंट्रोल्ड और प्रिसाइज थे कि जो पार्टिकल्स, एटम्स और गैसेस थे, उनकी रेशो में भी हल्का सा फर्क पाया जाता, तो इस कायनात का वजूद में आना इम्पॉसिबल था। अब सूरह अंबिया की जो आयत मैंने आपके सामने बयान की, उसमें अल्लाह ताला ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, फफतकना। लिंग्विस्टिकली इसका मतलब होता है अनस्टिच करना। जिस तरह हम कपड़े से एक एक करके सुई के जरिए तार निकालते हैं, तो वो एक बहुत ही कंट्रोल्ड और प्रिसाइज प्रोसेस होता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को एक कंट्रोल्ड प्रोसेस के थ्रू अनस्टिच किया। अब वो किस तरीके से किया, वो हम बिग बैंग के स्टेजेस में देखेंगे। बिग बैंग के टोटल स्टेजेस जो है वो 7 है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ की स्टेजेस इंक्लूड किए हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग इट सिंपलर। तो की स्टेजेस हमारे पास 3 है। पहले स्टेज में यूनिवर्स की शुरुआत एक सिंगल हॉट एंड डेंस पॉइंट से हुई। उसके बाद यूनिवर्स ने एक्सपेंड होना शुरू किया और पार्टिकल्स बनना शुरू हुए। टेम्परेचर काफी हाई था और एक इक्विलिब्रियम के अंदर कंटिन्यूअसली फ्री प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के पार्टिकल्स क्रिएट हो रहे थे। अब जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड होती गई और टेम्परेचर कूल डाउन होना शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ, तो जो रिएक्शन रेट्स थे वो भी साथ साथ कम होना शुरू हुए, हत्ता कि एक फ्रीजिंग टेम्परेचर पे हमारे साथ एक इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो रिएक्शंस थे वो होना खत्म हुए और उनकी एक फिक्स रेशो हमारे पास बन गई। यानी कि एक खास रेशो के ऊपर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की रिएक्शन रुक गई, और वो रेशो हमारे पास है 1 न्यूट्रॉन फॉर 6 प्रोटॉन्स। उसके बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से हीलियम और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स बने। नाउ ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर आपको ये स्टेजेस समझ में नहीं भी आए तो बस आप इतना समझ लें कि हमारे पास यूनिवर्स का 75% जो हिस्सा है वो हाइड्रोजन से बना हुआ है, हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है। तो ये जो हमारे पास पार्टिकल्स है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, इनकी जो ये रेशो है 1 न्यूट्रॉन फॉर 6 प्रोटॉन, या जो इनका मास होता है उसमें हल्का सा भी अगर डिफरेंस होता तो हाइड्रोजन हमारे पास क्रिएट नहीं हो पाता, और उसके बगैर ना हमारे पास पानी होता, ना जमीन, ना ये ओशंस वगैरह, गर्ज कायनात का वजूद में आना ही मुमकिन नहीं था। अब साइंटिस्ट इस पूरे प्रोसेस को एक रिमार्केबल कोइंसिडेंस कहते हैं, बट वी नो दैट ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्रिएटर कैन justify such events. Now, this was sign number 1. Moving on to the second sign, which is the alternation of day and night. यानी कि दिन और रात का बदलना। पहले हम दिन और रात के बदलने के प्रोसेस को समझ लेते हैं। ये बात हम सबको पता है कि जमीन अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है, यानी वो अपनी अपनी ही जगह के ऊपर घूमती रहती है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इसी तरह वो सन के इर्द गिर्द भी रिवॉल्व करती है, जो कि पूरे साल में एक चक्कर होता है। अब होता क्या है कि जब जमीन अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है तो जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहां पे दिन होता है और दूसरी तरफ रात होती है। लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होनी चाहिए, राइट? बट दिस डज नॉट हैपन। उसकी वजह यह है कि जमीन का जो एक्सिस है वो टिल्टेड है 23.3 डिग्री के एंगल के ऊपर, जिसकी वजह से दिन और रात एक लेंथ के नहीं होते। So when the earth is tilted towards the sun, we have longer days, and when it is tilted away, then we have shorter days. और दिन और रात की लेंथ का जो ये बदलना है,
It actually results in the formation of 4 different seasons. इसके अलावा दिन और रात का बदलना हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी हेल्प करता है. Photosynthesis, we all know it is the process by which the plants convert sunlight into energy in the form of glucose. Basically, हमें energy देता है. And that energy makes life possible on earth. अब photosynthesis 2 किस्म के reactions पर मुश्तमिल होता है. It includes light reaction and dark reaction. Light reaction जो है उसको light की जरूरत होती है और dark reaction को light की जरूरत नहीं होती. So basically both night and day are important for this process to occur, and this process ultimately supports life. इसके साथ साथ जो हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं यानी वो पौधे जिनके ऊपर फूल होते हैं, उन्हें अपनी ग्रोथ के लिए एक खास सब्सटेंस चाहिए होती है जिसे फ्लावरिंग हार्मोन कहते हैं या फिर जिसे फ्लोरिजिन कहा जाता है. और ये हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ डे एंड नाइट के नतीजे में ही वजूद में आता है. यानी ये हार्मोन दिन और रात का जो बदलना होता है और उनकी जो इंटेंसिटी और लेंथ होती है उससे वजूद में आता है. उसका प्रोसेस ये होता है कि ये जो हार्मोन होता है ये बेसिकली पत्तों में लीव्स में बनता है और लीव्स क्या करती है कि वो दिन और रात के लेंथ को डिटेक्ट करते हैं और उसको डिटेक्ट करने के बाद उस हिसाब से इस हार्मोन को बनाती है. Now, I'm sure there must be 100 other things to decode within this sign, but this is how far I was able to come. Moving on to the next sign, sign number 3, which is the ships that sail in the seas. Global sea transportation के मुताबिक 90% global trade ships के थ्रू होती है. अब जाहिर सी बात है कि इतनी मैसिव ट्रांसपोर्टेशन रैंडमली नहीं होती बल्कि नेचुरल लॉज और फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें से जो एक फैक्टर हमारे पास है वो है द रेगुलर ब्लो ऑफ विंड. अब पुरानी जो शिप्स होती थी उनका डिजाइन ऐसा होता था कि वो हवा के ऊपर मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट होती थी. आज के दौर में चूंकि इंजन का इस्तेमाल होता है तो हवा के ऊपर इतनी ज्यादा डिपेंडेंस नहीं होती, बट स्टिल इट हेल्प्स अ लॉट इन सेलिंग द शिप्स. फॉर एग्जांपल, द विंड क्रिएट्स ओशन करंट्स व्हिच हेल्प्स डिटरमाइन द रूट फॉर द शिप्स. इट आल्सो शेप्स द वेदर एंड इट आल्सो डिटरमाइन सेफ रूट्स एंड असिस्ट द फ्यूल एफिशिएंसी. दूसरा जो फैक्टर हमारे पास यहाँ पे आता है वो है बायंसी का. बायंसी एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है. इट इज बेसिकली अ फोर्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोटिंग अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. इस फोर्स के अकॉर्डिंग जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी तो वो फ्लोट करेगी पानी के ऊपर, और अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो सिंक करेगी. अब चूंकि लकड़ी की डेंसिटी कम होती है इसलिए वो फ्लोट करती है पानी के ऊपर. बट आज के जमाने में हमारे पास मेटल शिप्स होती हैं तो टेक्निकली तो उनको सिंक करना चाहिए क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, बट उसमें क्या होता है कि उसका डिजाइन ऐसे बनाया जाता है कि उसकी एवरेज डेंसिटी जो होती है वो पानी से कम होती है. इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ एयर एंड इट्स शेप इज स्प्रेड. उसकी जो शेप होती है इट काइंड ऑफ स्प्रेड इट्स वेट ओवर अ लार्ज वॉल्यूम, जिसकी वजह से उसकी जो एवरेज डेंसिटी होती है वो पानी से कम हो जाती है एंड हेंस इट फ्लोट्स ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर. अब ये निशानी हमें गौर करने पे मजबूर करती है कि किश्ती का समंदर में सफर करना, जिसे हम एक बहुत ही आम सा अमल, रोजमर्रा का अमल समझते हैं, वो कितने फैक्टर्स होते हैं जो इस अमल को पॉसिबल बनाते हैं और किस तरह हवा के झोंके का बदलना भी ग्लोबल ट्रेड को इफेक्ट कर सकता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइन, व्हिच इज वाटर फ्रॉम द स्काई व्हिच गिव्स लाइफ टू द अर्थ. यहाँ पे बारिश की बात हो रही है. पहले हम बारिश के कतरे की सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि पानी किस तरह से जमीन को जिंदा करती है, उसे लाइफ देती है. हमारे पास एक जो अब्र मुतीर होता है, एक बरसने वाला जो बादल होता है, उसकी मिनिमम हाइट तकरीबन 1200 मीटर होती है. अब इस हाइट से, इस अल्टीट्यूड से कोई भी चीज, चाहे वो बारिश का एक कतरा ही क्यों ना हो, जब भी जमीन की तरफ गिरेगी तो वो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट करेगी और उसकी स्पीड तकरीबन 552 किलोमीटर पर आवर होगी. और इस स्पीड के साथ जो भी चीज ग्राउंड को हिट करेगी तो वो एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन कॉज करेगी. और ये मिनिमम हाइट की बात हो रही है. अगर तो क्लाउड की लेंथ ज्यादा है, हाइट जो है वो ज्यादा है, जो कि तकरीबन 10,000 मीटर तक पहुंच सकती है, सो इट कैन कॉज वे मोर डैमेज. लेकिन बारिश की कतरे की सिग्निफिकेंस ये है कि जब वो जमीन की तरफ आती है तो वो एक खास शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसे ब्लंटेड टीयर ड्रॉप शेप कहा जाता है. एक आंसू की सी शक्ल इख्तियार कर लेती है
اور یہ جو اسپیشل اس کی ایک ٹریٹ ہے جس سے وہ ایک آنسو کی شکل اختیار کرتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی سپیڈ اتنی کم ہو جاتی ہے کہ گراؤنڈ کو جب وہ ہٹ کرنے لگتی ہے تو اس وقت ایک رین ڈراپ کی سپیڈ فقط 8 سے 10 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے. اینڈ دس از ہاؤ the raindrop nourishes the earth instead of causing damage to it. ایک اور جو فیسینیٹنگ فیکٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے the surface tension drops. اب جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کرتے ہیں تو وہ صرف ایک جنرل سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ ہمارے پاس خاص طرح کے رین ڈراپس ہوتے ہیں جن کے اندر بنجر زمین کو زندہ کرنے کی کیپیبلٹی ہوتی ہے. انہیں لائف گیونگ ڈراپس یا پھر سرفیس ٹینشن ڈراپس کہا جاتا ہے. These contain several substances which can give life to the dead land. یہ جو رین ڈراپس ہوتے ہیں یہ سمندر کا جو سب سے ٹاپ لیئر ہوتا ہے جسے مائکرو لیئر کہتے ہیں اس کے ایواپریشن سے بنتے ہیں، اور اس کے اندر کچھ خاص ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں جیسے میگنیشیم، میٹل، زنک، کوبالٹ اور کاپر وغیرہ، جو کہ پلانٹس اور سیڈز کو گرو کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. This was sign number 4. Moving on to sign number 5, which is the scattering of all kinds of creatures. اب تک ہمارے پاس تقریباً 2 ملین سپیشیز ڈسکور ہو چکی ہے یا پھر اس سے زیادہ، اور مزید ڈسکور ہو رہی ہیں. حتیٰ کہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کے بھی 1 ملین ڈفرینٹ سپیشیز ڈسکور ہو چکی ہے. Now it is a point to ponder that how come all these species come into existence on their own. اور حیران کن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رینڈملی زمین میں ان کو اسکیٹر نہیں کر دیا، بلکہ ہر آرگینزم کو ایک آئیڈیل باڈی اسٹرکچر دیا ہے جو کہ اس کے انوائرمنٹ سے مطابقت رکھتا ہو. فار ایگزامپل the fish have gills, the birds have wings, and camels have structure which is perfect for the desert. Moving on to sign number 6, which is the changing of winds and clouds made subservient between the heaven and the earth. سبسروینٹ کا مطلب یہ ہے کہ تابع کر دیا ہے، یعنی یہ جو ہوائیں ہوتی ہیں اور بادل ہوتے ہیں یہ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہی رہتے ہیں، یہ اس باؤنڈری کو کراس نہیں کرتے. ونڈ از بیسیکلی ایئر ان موشن. جو ہمارے پاس وارم ایئر ہوتی ہیں وہ کولر ایریاز کی طرف موو کرتی رہتی ہیں کانسٹنٹلی، اور جو ہمارے پاس کول ایئر ہوتی ہیں وہ کانسٹنٹلی موو کرتی ہیں وارمر ایریاز کی طرف جس سے ہمارے پاس چینجنگ ونڈس کریٹ ہوتے ہیں. اور ان کی سگنیفیکنس یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ونڈس ہوتی ہیں یہ ہیٹ کو ٹرانسفر کرتی ہیں فرام وارمر ریجنس ٹو دا کولر ریجنس، اور اسی طرح یہ ٹھنڈی ہواؤں کو گرم علاقوں کی طرف لے کے آتی ہے جس سے گلوب کا جو کلائمیٹ ہوتا ہے وہ ماڈریٹ رہتا ہے. سو اٹ کائنڈ آف ہیلپس ان کیپنگ دا کلائمیٹ آف دا گلوب moderate. Without these winds, many areas would become extremely hot or cold. Talking about the clouds, بادل جو ہوتے ہیں یہ پانی کے چھوٹے چھوٹے قطروں سے بنتے ہیں اور یہ واٹر سائیکل میں ایک وائٹل رول پلے کرتے ہیں. سو واٹر سائیکل میں ہمارے پاس سب سے پہلے ایویپریشن ہوتی ہے. ایویپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ اوشنز، ریورز اور لیکس کا جو پانی ہوتا ہے وہ واٹر ویپرز میں کنورٹ ہوتا ہے. اس کے بعد کنڈنسیشن کا سٹیپ ہوتا ہے جس میں یہ جو واٹر ویپر ہوتے ہیں دے کائنڈ آف رائز، کول اینڈ دین دے فارم دا کلاؤڈس. اس کے بعد پریسیپیٹیشن ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس یہ جو بادل کی شکل میں یہ سارے واٹر ڈراپلٹس ہوتے ہیں یہ کمبائن ہو کے بارش کی صورت میں زمین کی طرف آتے ہیں. یہ پانی واپس زمین جذب کر لیتی ہے اور پھر یہ دریا اور سمندر میں مل جاتا ہے. اینڈ دس از ہاؤ دا واٹر سائیکل کنٹینیوز. Now, the significance of the cloud is that it creates rivers, springs, and streams. Without these clouds, there would be no rain, no agriculture, and hence no life. So, basically, یہ ہمارے پاس آخری سائن تھا. I'm sure there is a lot more to explore in this, but this is how much I was able to come up with through my research. This is how I tried to decode these signs within the verse. And there is still more to find, inshallah. Now coming to the conclusion, اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے میں نے مولانا وحید الدین کی تفسیر ایڈ کی ہے. ان کی تفسیر کی تھوڑی سی سمری ہے ہمارے پاس. وہ اپنی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ جس پرفیکشن کے ساتھ زمین اور آسمان کا یہ نظام چل رہا ہے it is a proof that there must be a creator behind it and that these signs are reflection of the creator in his creation. یہ نشانیاں ہمیں دکھاتی ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہماری ضرورتوں کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں
اور اس پوری یونیورس کو وہ سسٹین کرتے ہیں. اینڈ ہی میکس لائف فار اس پاسبل آن ارتھ. ہم تھوڑا سا پہ غور و فکر کریں تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یونیورس کے یہ جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں, دس از ڈیفینیٹلی سم تھنگ ڈیوائن اینڈ سم تھنگ سپریم. This was the conclusion and these are our references. Jazakallah khair. جزاک اللہ خیر فار دیٹ پریزنٹیشن. اب ہم کیو این اے کی طرف چلتے ہیں. بفور آئی ٹیک یور کوشچنز اینڈ ایونچولی صوبیہ ول آنسر دیم, فیڈ بیک فارم آپ کے ساتھ چیٹ میں شیئر ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا. اینڈ دین فار یور فیڈ بیک سجیشنز اینڈ اینی کوشچنز وچ آر ناٹ ریلیونٹ ٹو ٹوڈیز سیشن, آپ ان سوالوں کو اس فیڈ بیک فارم میں پوچھ سکتے ہیں. تو ابھی جو بھی آپ سوال کریں گے وہ آپ ریلیونٹ ٹو دا سیشن رکھیں گے, ریلیونٹ ٹو وٹ ہیز بن پریزنٹڈ رکھیں گے. سو ون بائی ون کر کے آپ لوگ اپنے ہینڈز ریز کریں اینڈ آئی ول انمیوٹ یو ٹو ٹیک یور کوشچنس. احمد عبداللہ, آئی ایم انمیوٹنگ یو, پلیز آسک یور کوشچن. السلام علیکم. اچھا وعلیکم ویری السلام. ویل ڈن. سر آپ نے وہ رین کے بارے میں بات کی تھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس کے جو جو رین ہوتی ہے وہ اسکائی سے آتی ہے, اور جو قرآن میں بھی کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو بارش ہے وہ بادلوں سے آتی ہے. ایون تو تب بادلوں کا کانسیپٹ تھا بھی, تب بھی جہاں بھی بارش کا کانسیپٹ آیا ہے وہاں پہ فرام اسکائی ہی آیا ہے کہ وی پور رین فرام دا اسکائی. تو مجھے یہ بات کافی وہ لگتی ہے, اس میں کافی میری ریسرچ بھی کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ کو اس بارے کا کوشچن کا آنسر پتہ ہے کہ کیوں جو رین ہے وہ اسکائی سے لنک کی جاتی ہے, کلاؤڈ سے کبھی نہیں کی جاتی, اور انفیکٹ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی بازو اور جو لیگس سے اوپر اپنی جو ہوتے تھے وہ کپڑا ہٹا دیتے تھے, اور یہی کہتے تھے کہ جو بارش ہے یہ نعمت ہے, اٹس اے ڈیوائن واٹر کائنڈ آف, صورت میں اس کو لیتے تھے. تو از اٹ دیٹ کہ جو رین ہے وہ ڈائریکٹلی اسکائی سے آتی ہے اور کلاؤڈ سے نہیں آتی, کیونکہ اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں بولا کہ جو بارش ہے وہ ہم نے کلاؤڈ سے اتاری ہے, پور کی ہے. پلیز اس کو مجھے تھوڑا کلیئرفائی کر دیں. تھینک یو. Okay, this is the first time میں نے اس پرسپیکٹیو سے اسے دیکھا ہے, اینڈ یس وی شوڈ ریسرچ آن اٹ. میں نے خود ایک حدیث پڑھی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ ہوش میں آ جائیں گے تو پھر دوبارہ ان کو پھینکا جائے گا, وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا اور لوگ اس بارش سے ایسے ایسے اگیں گے جیسے زمین سے سبزہ اگتا ہے. تو وہاں پہ مجھے خود بھی اس طرح سے لگا تھا کہ یار بارش جو ہے اتنی نارمل چیز نہیں ہے جس طرح سے ہم اس کو دیکھتے ہیں, بٹ آنیسٹلی جس ایسپیکٹ سے آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے اس کے بارے میں اتنا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. سو دیر مسٹ بی سم تھنگ وی ول ہیو ٹو لک انٹو اٹ. Okay, we will take our next question. Zishan, I'm unmuting you, please ask your question. جی ایکچولی آپ کے فوٹو سنتھسس کے بارے میں کہا تھا, تو اس میں ڈارک ریئیکشن اور لائٹ ریئیکشن دونوں کہا آپ نے. تو آپ نے کہا کہ ڈارک ریئیکشن اور لائٹ ریئیکشن دونوں ضروری ہے, جبکہ میں نے کچھ جگہوں پر دیکھا ہے جہاں پر 24/7 وہ آرٹیفیشل لائٹ کے ذریعے سے جو ہے پلانٹس کو مطلب گروتھ کرتے ہیں, تو وہاں پہ آئی مین ڈارک ریئیکشن کہیں پہ نہیں ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ I have no idea about this because the article that I read, it says that both the reactions are required. So maybe you're right. I'll have to look into it and research a bit more. ایک اور سوال تھا میرا, جی پوچھیں. اگر آپ اجازت دیں. جی تو آپ نے کہا تھا کہ بارش کے جو بوندوں کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ اراؤنڈ 525 سم تھنگ کلو میٹر پر, جو بھی سپیڈ کہا تھا آپ نے, تو اس کی سپیڈ کے حساب سے اگر وہ دھرتی پہ آتے ہیں تو وہ کچھ فساد کریٹ کر سکتے ہیں. تو اس کی جو سپیڈ ہے اس کی صرف شیپس کی وجہ سے ہی سلو ہو جاتی ہے یا کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں؟ کیونکہ میں نے کہیں پہ سنا تھا کہ جو ڈسٹ مالیکول ہوتی ہیں وہ ڈسٹ مالیکول کی وجہ سے وہ سلو ہو کے زمین کے اوپر تھوڑی دھیمی سے پڑتی ہیں بولتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کیا؟ Again, it could be. ہو سکتا ہے اور بھی فیکٹرز اپلائی ہوتے ہیں اس کی اسپیڈ کو کم کرنے میں. The one that I'm aware of is it is because of its shape. So again, I'll have to look into it. Okay, we would encourage کہ آپ لوگ اپنی بھی ریسرچ کریں
As for the light and dark reactions, جیسے زبیر نے ابھی سیشن کے اندر بتایا کہ جو سارا فوٹوسینتھسس کا لائٹ اور ڈارک ریاکشنس کا پروسیس ہوتا ہے اس میں سن لائٹ انوالوڈ ہوتی ہے، بٹ اٹس دا یو وی اسپیسیفکلی دیٹس کازنگ آل آف دیٹ. تو آرٹیفیشیل لائٹ میں اگر آپ یو وی کا ایلیمنٹ پائیں گے یو ول آبزرو کہ اٹ مے ہیو دا سیم افیکٹ، بٹ یو نیڈ ٹو ڈو یور اون ریسرچ فار دس. اوکے وی ول ٹیک آور نیکسٹ کوشچن. دانش موئینی. جی دانش سوال پوچھیں. Ask your السلام question. علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے یہ جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے قرآن میں؟ وہ کیا ایسی اسپیسیفک چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ آسمان بولتا ہے؟ اس آیت میں بھی ہے کہ مطلب بادلوں کو آسمان اور زمین کے بیچ میں مسخر کیا گیا. تو آسمان کیا چیز ہے ایکچوئل؟ the sky that is above us. I'm sure اس کا کیونکہ عربی میں ایک ہی الفاظ کے کو اگر کانٹیکس ڈفرینٹ ہو تو ایک ہی لفظ کے مختلف معنی ہوتے ہیں. سو سم ٹائمس مے بی اللہ تعالیٰ از ٹاکنگ اباؤٹ دا اسکائی جو کہ ہماری ہے، جو کہ ہمیں نظر آتا ہے اور زمین کے اوپر ہی ہے. اینڈ سم ٹائمس ہی مائٹ بی ٹاکنگ اباؤٹ دا اسکائز ابو، دا سیون اسکائز جس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. سو اٹ ول ڈیپینڈ آن دا کانٹیکسٹ آئی گیس. Okay, hopefully that answers your question, Danish. Next question, Talha Akbar. Ji Talha. السلام علیکم. Walaikum assalam. اچھا بیسیکلی فوٹوسینتھسس لائٹ ریئیکشن کا تو میں نے پڑھا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہے. میں نے یہ ڈارک ریئیکشن ہے یہ جو پہلی بار یہ سنی ہے ٹرم ان مطلب کہ پلانٹس کے لیے. تو کیا یہ ہر پلانٹ کے لیے ضروری ہے؟ اور تھوڑا سا کیا آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹلی ہے کیا چیز ڈارک ریئیکشن؟ جیسے لائٹ ریئیکشن میں تو فوٹوسینتھسس کا عمل ہوتا ہے، تو ڈارک ریئیکشن میں کیا ایسا عمل ہوتا ہے؟ اس میں جو CO2 ہوتا ہے وہ گلوکوز میں کنورٹ ہوتا ہے یوزنگ ATP اینڈ NADPH جی جو کہ لائٹ ریئیکشن میں پہلے ہی پروڈیوس ہو چکا ہوتا ہے. سو بیسیکلی یہ جو کاربن جو ہے نا اس کو فکس کرتا ہے کائنڈ آف، تاکہ وہ کاربوہائیڈریٹس کو پروڈیوس کرے. Hopefully that answers your question. That was a very, to the point answer to your question. لیکن اس کو آپ خود پڑھیں. This session must serve as a, source of an instigator of research on your part. کہ آپ لوگ خود جا کے اب اس کی ریسرچ کریں. For those of you wanting to ask questions, آپ لوگ اپنے ریئل نیم سے آئیں گے تو میرے لیے آپ کو انمیوٹ کرنا ایزی ہوگا. So please rename yourself to your real name. عمر شاہد US, I am unmuting you. السلام علیکم. وعلیکم. اس میں نا ایک پوائنٹ میں نے آپ سے پوچھنا تھا. بیسیکلی جو بارش کے ڈراپس کی جو شیپ ہے، جیسے فار ایگزامپل ایروپلین ہے، راکٹس ہیں، ان کی بھی تو آگے راؤنڈ شیپ ہوتی ہے نا. تو اس کا بھی یعنی کہ جو شیپ آگے راؤنڈ ہوتی ہے اس کا بھی یعنی کہ کافی افیکٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جو ایئر میں ٹریول کر رہی ہوتی ہے. یس بٹ جو ایروپلین اور وہ ہوتے ہیں دے آر اسٹل گوئنگ ٹو کاز ڈیمیج بیکاز آف دیئر سائز. لیکن رین ڈراپ کی چونکہ سائز بہت کم ہوتی ہے تو اس کی جب شیپ پراپر بلنٹڈ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ڈیمیج کاز نہیں کرتی. جیسے جو بارش کے ڈراپس ہیں ان کی بھی شیپ آگے سے راؤنڈ ہو جاتی ہے نا. یس. اوکے اوکے اوکے. اور بیسیکلی میں نے ایک اور چیز یہ پوچھنی تھی کہ ہم جو کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر آیت میں سائنس ہے. بیسیکلی سائنس تو قرآن سے آنے سے پہلے بھی یعنی کہ لائبریریز میں اس کی بکس ہوتی تھی، ریسرچ ہوتی تھی اس پہ. یس. تو پھر یعنی کہ قرآن میں صرف سائنس ہے یا پھر قرآن میں پوری کی پوری سائنس ہے؟ کیونکہ نیچر اس کی ڈیٹیل دیتی ہے کہ نہیں. قرآن میں صرف جسٹ ایک سائن، تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ چھپا ہوا ہے؟ چھپا تو ہوا ہے لیکن ایک سائن ہے نا کہ نہیں. سوری کین یو ریپھریز یور کوسچن؟ اوکے نو پرابلم. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آیت ہے فار ایگزامپل، اس کی جو ڈیٹیل ہے، اس کی سائنٹیفک ڈیٹیل، وہ تو ہمیں لائبریری سے، وکی پیڈیا سے، انسائکلوپیڈیا سے، یہاں سے ملے گی نا.
تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر آیت میں ایک سائنس کا کتنے کتنے سال کے فارمولے چھپے ہوئے ہیں؟ نہیں، ہم نے ہر آیت میں سے سائنس نہیں نکالنی زبردستی. ہم صرف جو بھی نالج یعنی کہ جتنی پروگرس ہیومینٹی کر چکی ہوئی ہے اور جتنی نالج ہمارے پاس آ چکی ہوئی ہے، جتنی ڈسکوریز ہم کر چکے ہوئے ہیں، وی آر ٹرائنگ ٹو سی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں قرآن میں جن کا ذکر کیا ہے وہ اس سے الائن کرتی ہے کہ نہیں، یا ہم مزید اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں آیتیں بتائی ہیں ان کے تھرو کچھ ڈسکور کر سکتے ہیں کہ نہیں. سو ہم نے ہر آیت کو اس پرسپیکٹو سے نہیں دیکھنا، لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہوئی ہے، جیسے میں نے یہ ابھی ایک آیت آپ کے سامنے بیان کی، سو وہ کتنا الائن کر رہی تھی فزکس کے ساتھ بھی، بایولوجی کے ساتھ بھی. سو جو چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اب نالج ہم تک پہنچ چکی ہوئی ہے، سو ڈیفینیٹلی وی آر گوئنگ ٹو یوز دیٹ لینس ٹو ڈیکوڈ دا سائنس. اوکے اوکے، بس لاسٹ بات میں نے ایک چیز کرنی تھی کہ جس میں حضرت سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، یہ میری بس اسسمنٹ ہے میرے ذہن کی، کہ کس طرح اللہ نے حضرت آدم کو کھڑا کر کے ان کی مٹی سے ان کو بنا کے ان کو چیزوں کے نام سکھائے. ان کے اور چیزوں کے نام کیسے سکھائے جاتے ہیں؟ ان کے وہ جا کے سٹور ہوتے ہیں ذہن میں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس، چیٹ جی پی ٹی، ادرس اس کو ڈیٹا کے اینڈ پائتھن کے ذریعے اس کو آگے ان کے ذہنوں میں روبوٹس کے، جی پی ٹی کے جو پیچھے برین ہوتا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہن جس کو کہا جاتا ہے، تو ان کو بھی جو نام سکھائے جاتے ہیں آگے ہم انہی سے پھر پوچھتے ہیں. کیا یہ اس آیت سے ریلیٹ کرتی ہیں نا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دی تھی وہ تھی انٹلیکٹ. لرننگ پاور کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو استعمال کرتا ہے. سو دس از وٹ ڈیفرز بٹوین اے ہیومن اینڈ اے روبوٹ از ویل اینڈ اے ہیومن اینڈ ادر اینیملز اینڈ اسٹف از ویل. ہمیں اللہ تعالیٰ نے انٹلیکٹ دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس انٹلیکٹ کو یوز کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے to use it in evil as well as in a right shape. So that is how it will differ to a robot. اس کو تو آپ جو بولیں گے نا وہ ویسے ہی کرے گا. But humans has this ability to choose between the right and wrong through their intellect. Okay, I hope that answered Umar's question. Next, we will take Sarah Hassan. Sarah, I have unmuted you. آپ اپنا question پوچھ سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے نا ایکچولی یہ آپ کی ڈبیٹ ساری سن رہی تھی، تو جو شروع میں ایک بھائی نے کویشچن کیا تھا کہ بادل کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے، تو میں نے فوراً گوگل پہ ریسرچ کیا از دیر اینی آیت ریلیٹڈ ٹو دا بادل اور سم تھنگ نا. تو مجھے نا سورۃ نوح کا نا انہوں نے پورا ایک لے آؤٹ دے دیا. ہمیں کوئی بھی کویشچن رائز کرنے سے پہلے نا خود اس کے بارے میں ریسرچ بھی کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن تو ہمیں دیا ہوا ہے، تو اب ہمارے پہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ اس پہ غور و فکر کریں گے. اور یہ جس طرح اب یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ قرآن پاک کی آپ رپورٹ سے تو انسان اب ملا ہی نہیں سکتے نا آبویسلی. تو ہم ایک اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ول دی ہوئی ہے، ہمیں اس کے اکارڈنگ چلنا ہے. اگر آپ ان چیزوں میں کمپلیکیشن ڈھونڈو گے نا تو آپ غلط راستے پہ چلے جاؤ گے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن اس لیے دی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ غور و فکر کر کے اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ ہمیں عطا فرمایا ہے، ان کے مطابق ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں. ہم تو اللہ تعالیٰ سے صرف یہ گزارش کر لیں نا کہ ہم ان جیسے بن جائیں، کوشش ہی کر لیں، تو اتنا بھی ہمارے لیے بہت ہوگا. تو اچھا، میں نے اس کے بارے میں جو ریسرچ کی تھی وہ سورۃ النور کی آیت نمبر 43 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پراپر ذکر کیا ہوا ہے. میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھ کے سنا رہی ہوں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے اور ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سے میںہ نکل کر برس رہا ہے، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے. اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے وہ آنکھوں کی چمک ہماری بینائی کو اچک لے جاتی ہے. تو میرے خیال ہے یہ اس بھائی کے لیے بہت اچھا آنسر بھی ہے. تو ہمیں غور و فکر کے ساتھ خود ریسرچ بھی کرنی ہے اور اس میں سے اچھا پہلو بھی نکالنا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. جزاک اللہ خیر. Okay, thank you, Sarah. For those who have questions, I would like to take those تاکہ ہم questions کو address کر سکیں. الطاف حسین, I am unmuting you. Please اپنا سوال ہمارے سامنے رکھیں. السلام علیکم ایوری ون. میرا سوال تو ہے، میں سوال تو اس سے بعد میں پوچھوں گا، لیکن اسی چیز کے لیے میں نے ریسرچ کی ہے.
ریسرچ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن میں نے ایک گروپ جوائن کیا تھا، اور یہ میں نے کیونکہ جب پہلی دفعہ قرآن پڑھا ہے تو سب سے زیادہ میرے دماغ میں بھی خیال یہ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رات اور دن کا جو بدلنے کا کنسیپٹ ہے وہ سب سے زیادہ یوز کیا، مطلب بہت زیادہ آیات اب اگر ہم دیکھیں گے تو قرآن میں ہمیں جو رات اور دن کے بدلنے کا ذکر آتا ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے۔ میرے دماغ میں بھی یہ سوال تھا کہ اگر یہ اتنی ہی کوئی بہترین نشانی ہے اس میں، تو اس چیز کو ایک ہی دفعہ ذکر کر سکتا تھا قرآن میں اللہ تعالیٰ، لیکن بار بار کیوں کیا؟ اس چیز کے بارے میں مجھے ایک اور فیکٹ پتہ لگا کہ جو ہمارا جو دن ہے وہ ہر دن 80 سیکنڈ سے جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، مطلب جب ہم 22 دسمبر کے بعد جو ہے وہ 80 سیکنڈ سے بڑھنے لگتا ہے، اور جب 21 جون تک پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد 80 سیکنڈ سے جو ہے وہ ٹائم گرنے لگتا ہے آہستہ آہستہ۔ تو یہ جو ہے وہ سب سے بہترین نشانی جو مجھے ملی اس کے ریلیٹڈ، جو بتایا جا رہا ہے کہ ہر دن جو ہے وہ 80 سیکنڈ سے دن ہمارا بڑھتا ہے، اور یہ جو ہے وہ کام کئی ہزاروں سالوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، تو یہ سب سے بہترین نشانی لگی مجھے۔ Okay. So for those who have questions relevant to what has been presented, please آپ لوگ اپنے ریز کریں ہینڈس، باقی سب اپنے ہینڈس ڈاؤن کر لیں۔ مرین طاہرہ، I hope I'm pronouncing your name correct. I have unmuted you. Please اپنا سوال پوچھیں۔ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام۔ My question first is presenter نے کہا ہے کہ movement of protons and neutrons have been stopped. In what way it is? I want to clear my understanding about it. نہیں، پروٹون اور نیوٹران کی موومنٹ نہیں، بیسکلی وہ ریئیکشنز کے تھرو کریٹ ہو رہے تھے نا، تو جب ہائی ٹمپریچر ہوتا ہے تو ہی ریئیکشنز ہوتے ہیں ہمارے پاس، تو جب ارتھ کا ٹمپریچر اتنا کم ہو گیا کہ وہ فریزنگ پوائنٹ پہ آ گیا تو اس کے بعد پروٹون اور نیوٹران کی ریئیکشن ہونا پاسبل نہیں تھے، تو وہ ریئیکشن جو ان کے ہو رہے تھے پروٹون اور نیوٹرانس کے، وہ ریئیکشنز اسٹاپ ہو گئے، اور پھر انہوں نے آپس میں مل کے ہائیڈروجن اور ہیلیم بنانا شروع کیے کچھ اسپیشل فارمولاز کے تھرو۔ Okay, my next question will clear it more. میرا کوشچن یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو قرآن مجید اینڈ اکارڈنگ ٹو سائنس، یونیورس جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے. ان وٹ وے اٹ از بینگ ایکسپینڈیڈ؟ مینس سم تھنگ نیو از بینگ ایڈیڈ آر جسٹ اسٹریچنگ اوے؟ سو یونیورس جب کریٹ ہو رہا تھا اس ٹائم پہ اٹ واز ایکسپینڈنگ، اور اس ٹائم پہ اس میں گیسز اور پارٹیکلس وغیرہ سارا کچھ ایڈ ہو رہے تھے انٹل ایوری تھنگ واز ان پلیس۔ اس کے بعد مجھے بھی اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ کو پتہ ہے کہ یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے، بیکاز فزکس از ناٹ مائی سبجیکٹ، تو میں نے اس کو اتنا ڈیٹیل میں نہیں پڑھا ہوا کہ کس وے میں ارتھ ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ اونلی وٹ آئی نو از دیٹ اٹ از موونگ ٹورڈز دا بلیک ہول، دیٹ از آل آئی نو اباؤٹ اٹ۔ مینس ڈسٹینس جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے؟ It may be because these subjects, see, I'm not an expert in all of these subjects. جو میں نے یہاں پہ explain کیا ہے وہ میں نے بس جتنی relevant to the آیا ریسرچ تھی اتنی ریسرچ کر کے بس اس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سو اٹ واز جسٹ دا فرسٹ اسٹیپ جس سے میں یہ پیغام پہنچا سکوں کہ آگے آپ لوگ، فار ایگزامپل آئی ایم اسٹوڈنٹ آف اے سائیکالوجی، تو میں اگر سائیکالوجی کی پرسپیکٹو سے ایک آئے کو پریزنٹ کروں گی، سو آئی ول بی ایبل ٹو گو وے مور ڈیپر انٹو اٹ۔ سو مائی میسج تھرو دس از کہ اگر آپ لوگ جس بھی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں آپ اس کے لینس سے قرآن کو دیکھنا شروع کریں، آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ اب اگر ایک فزسسٹ اس کو آئے کو پڑھے گا تو اسے وہ خزانے ملیں گے جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ سو اف یو وانٹ یو کین گو فردر انٹو اٹس ریسرچ، بٹ سنس دیز آر ناٹ مائی سبجیکٹس آئی ڈونٹ ہیو like much idea about these. Okay, thank you for that. Next we will take Suhail Hassan. Suhail, please unmute yourself. السلام علیکم. وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جیسے اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں لاجک اور ریزن یوز کرنے کی طرف زور دے رہے ہیں، بٹ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ فرماتے ہیں اگر دین لاجک پہ بیسڈ ہوتا تو ہم ساکس کو نیچے سے وائپ کرتے کیونکہ ڈرٹ نیچے ہی لگتی ہے، بٹ ہمیں اوپر سے وائپ کرنے کو بولا گیا ہے. سو ہاؤ ڈو وی ایکسپلین دس؟ جس طرح کہ سر ساحل کہتے ہیں کہ حدیث اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جب دو باتیں قرآن کی، جب ریلیجن کی یا حدیث کی دو باتیں آپس میں کنفلکٹ کر رہی ہوتی ہیں تو ہم اس کو
होलिस्टिकली देखते हैं। आपने कॉन्टेक्स्ट देखना होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में किस मौके पे वो बात की गई है। अब गौर फिक्र करने की बात तो अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह पे की है, लाल्लकुम ताक़िलून अफला ताक़िलून, कि क्या तुम लोग अपनी जो लॉजिक है उसको इस्तेमाल नहीं करते। सो क्लियरली अल्लाह ताला इज इनवाइटिंग अस टू यूजिंग और रीजन। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो बात की है, उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में की है, किस मौके के ऊपर की है, दैट इज समथिंग जो कि हमें उसको होलिस्टिकली देखना पड़ेगा कि क्या बात उन्होंने की है, तभी हम इसको जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि बात दफा हम अपने अकल के मुताबिक एक हदीस को या फिर एक आयत को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी बैकग्राउंड, उसका कॉन्टेक्स्ट समझने के बाद उसकी मीनिंग हमारे लिए पूरी तरह बदल जाती है। सो आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस हदीस, वो फिर उसका कॉन्टेक्स्ट देख के हम समझ पाएंगे उसको। ओके, जज़ाक। ओके। जी, अगला सवाल लेते हैं। अहमद अब्दुल्ला, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, मैंने एक चीज़ क्लियर करनी थी। मैंने और काउंटर आर्ग्यूमेंट किया था कि जो बारिश है वो बादलों से आती है, तो प्लीज़ काउंटर आर्ग्यूमेंट करने से पहले आप भी थोड़ा रिसर्च कर लिया करें। जो आयत आप पढ़ रही हैं उनमें हर जगह ये लिखा हुआ है बारिश जो है वो क्लाउड से विद इन आती है। विद इन का मतलब होता है कि उनके थ्रू आ सकती है, नॉट फ्रॉम द क्लाउड्स, विद इन द क्लाउड्स, ठीक है ना। और अगर अल्लाह इस जगह कह रहा है कि बारिश आसमान से आ रही है, दूसरी जगह वो बादलों से नहीं कहेगा, ठीक है। तो अपनी आयत सही तरह पढ़ लें, वो विद इन लिखा हुआ है, नॉट फ्रॉम लिखा हुआ है। सेकंड ऑफ ऑल, वो जो ड्रॉपलेट की जो भाई बात कर रहे थे कि स्पीड क्यों कम हो जाती है, ये अभी तक साइंस भी है वो भी काफ़ी कंफ्यूज है। और इसलिए अल्लाह शदीद से रहमत कहता है, क्योंकि कभी आप देखेंगे अगर एक टूटी है वो अब कहीं लीक हो रही है तो पानी के अंदर गड्ढा वो बना लेती है, सॉरी ज़मीन के अंदर गड्ढा बना लेती है, उसके अंदर इतनी फोर्स होती है। वाटर ड्रॉपलेट जो अपनी शेप फॉर्म करता है वो अपनी एयर रेजिस्टेंस की वजह से फॉर्म करता है। वो उससे एक इमेजिनरी फोर्स है जो उसे स्लो कर देती है, वरना वो स्लो होने नहीं वाला होता। वो क्या करती है, वी डोंट नो। थर्ड ऑफ ऑल, वो जो एक बाजी सॉल्व कर रही थी कि गैलेक्सी जो एक्सपेंड कर रही है, यस इट इज़ एक्सपेंडिंग, और मोस्ट प्रोबेबली एक टाइम आएगा जब एवरीथिंग विल गो डार्क, मतलब हम इतनी दूर हो जाएंगे हर चीज़ से कि हमें स्टार्स भी शायद नजर ना आए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू फॉर दोस कमेंट्स। माइंड यू कि ये सेशन, like Sobia has mentioned, she's not an expert in this. This session is just a reminder for you guys to research in your domains and look into these ayats कि ये भी है देखने के लिए, गौर फिक्र करने के लिए. So it's to serve as that reminder, and you guys should do your own research to be able to delve deeper into this. Okay. अब हम कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ सवाल ही लें, एंड दोज हु डोंट हैव अ क्वेश्चन दे कैन फिल आउट द फीडबैक फॉर्म जो कि आपके साथ चैट में शेयर हो चुका है। उसमें आप अपने सजेशंस, कमेंट्स या कोई भी आपके काउंटर्स हैं तो आप उसके अंदर शेयर कर सकते हैं। शमस सल्बीना, होपफुली आई प्रोनाउंस दैट राइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, पहले मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो आसमान की अभी पहले आप लोग बात कर रहे थे कि वो कहते थे कि आसमान से बारिश आती है और वो बादल से कह रहे थे, तो अब उसमें है कि जो आसमान से हम लोग मुराद क्या लेते हैं, एक तो मेरा ये क्वेश्चन था। So it has already been answered by Sobia कि she has not looked into it yet. What she knows उन्होंने शेयर कर दिया प्रेजेंटेशन के अंदर, तो बाकी आप खुद अपनी रिसर्च कीजिएगा, since this has already been posed ठीक है, and ठीक है। answered. जी, तो दूसरा आपका सवाल है कि कुछ? दूसरा ये सवाल है कि अक्सर मैंने किससे सुना भी था और अक्सर कुरान में हम देखते हैं कि वो दिन और रात के आने के बारे में निशानियां अल्लाह ताला बार बार बयान करते हैं। एक ये, और इसी से थोड़ा सा अटैच दूसरा क्वेश्चन ये है कि साथ कि सूरज अल्लाह ताला के सामने जाता है दोबारा शुरू होने से पहले और सजदा करता है और इजाज़त लेता है और फिर शुरू होता है। अब ये दोनों चीज़ों के बारे में मुझे कुछ मतलब इसको हम आप आज की अपनी लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं और किस डोमेन की ये साइंस बन सकती है, मतलब इसके बारे में कोई ऐसा कुछ अगर बता सकते हैं कि एक डायरेक्शन मिल जाए कि हमें किस डायरेक्शन में मुझे और इस बारे में स्टडी कहाँ करना है कि मुझे इसका आंसर्स मिले। What was your question about the alternation of day and night? Can you repeat? हाँ, मैंने किसी से सुना था कि वो IMS से थी, वो उन्होंने कहा था कि जो दिन और रात के आने के बारे में जो अल्लाह ताला कुरान में आता है ना कई जगहों पे कि दिन और रात के आने में तुम्हारे बारे में निशानी है, दिन रात को कवर कर देती है और इस तरह करके कुछ आयात है, मुझे एग्जैक्टली वर्डिंग नहीं याद।
تو وہ اس کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے کہ یہ ایک جس طرح ہم یوزلی دیکھتے ہیں کہ جس طرح کہ سن رائز اور سن سیٹ ہوتا ہے اور جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اس کو، وہ نہیں ہے، مطلب کچھ اور ہے اس کے پیچھے اور کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ چیز میں کہتا کہ اس کے بارے میں کیا کیسے سرچ کریں اور کہاں سرچ کریں اس چیز کے بارے میں، تاکہ اس کا آنسرز ملے کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، کیا نشانی ہے اس کے اندر. You probably have to search on the internet. The science that I know related to alternation of day and night, کچھ تو میں نے پریزنٹیشن میں ایکسپلین کر دی ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو سرکیڈین ردم ہے اس کی بہت انوالومنٹ ہے الٹرنیشن آف ڈے اینڈ نائٹ میں. ہمارے جو ہارمونل سائیکلز ہوتے ہیں، آل آف دیٹ تھنگس، بٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. صحیح. اور جو دوسرا میں نے سورج کا میں نے بولا کہ سورج کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتا ہے اور پرمیشن لیتا ہے دوبارہ سے طلوع ہونے کے لیے. تو اس کو آج کے ہم کس لینگویج میں اور مطلب کس طرح سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، ایکسپلین کر سکتے ہیں اس حدیث کو؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو سورج، ستارے یا پھر جو بھی مخلوقات ہیں یہ میرے تابع ہیں، میں نے ان کو مسخر کیا ہوا ہے. سو دیٹ از اگین آل آئی نو. اور جس حدیث کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں نے پہلی دفعہ سنی ہے، مجھے اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے. صحیح. چلیں، جزاک اللہ خیر. وإياك. Okay. Next question, Nahid Fatima. Ji Nahid, please unmute yourself. And also, the woman who was muted, who muted herself, آپ please اپنا دوبارہ hand raise کریں گی تو I'll be able to unmute you for your question. میرا کوشچن یہ تھا کہ ابھی جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا جہاں پہ ابھی سسٹر نے بتایا کہ آیت تھی یہ والی کہ ہیون اور ارتھ جو تھے جڑے ہوئے تھے، پھر ان کو اللہ پاک نے الگ کر دیا. تو جو تھیوری ہے بگ بینگ تھیوری، انہوں نے مطلب اس کا ایگزامپل لیا. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو سائنس ہے وہ تو اپنے آپ کو ریفیوٹ کرتی رہتی ہے نا، اور بگ بینگ تو تھیوری ہے بس ایک، مطلب کسی انسان نے وہ تھیوری بتا دی، لیکن وہ تو پوری کی پوری آیت ہے. تو مطلب ان دونوں کو اس طریقے سے سمجھنا کیا صحیح ہوگا؟ کیونکہ کل کو وہ تھیوری ریفیوٹ ہو گئی تو پھر ہم اس کو کیسے انڈرسٹینڈنگ دیں گے؟ We're still going to stick to the Quran. The reason we're presenting this theory is because it aligns with what the Quran is saying. اگر تو یہ اس کے against ہوتی تو we would come up with evidence that would refute this theory. But since وہ align کر رہی ہے جو کہ قرآن بات کر رہا ہے اس کے ساتھ, that is why we are kind of promoting it. Besides, the reason why I included this was I wanted to show, چلے آپ بگ بینگ تھیوری کو ریفیوٹ کر بھی لیں گی تو جس پریسیشن اور ایکوریسی کے ساتھ یونیورس کی کریشن ہوئی ہے اس کو ہم کسی بھی حالت میں ڈینائی نہیں کر سکتی. لائک فزکس بھی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ اگر یہ پریسیشن اور ایکوریسی نہ ہوتی تو یونیورس کی ایگزسٹنس پاسبل نہیں تھی. دوسری طرف اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں اس کا ذکر کر رہے ہیں. سو دیٹ از وٹ آئی وانٹیڈ ٹو شو ود دس پوائنٹ از کہ دس از ناٹ اے ہیومنلی ایکٹیویٹی، کہ ایک لائک دس از سم تھنگ ڈیوائن، کہ اس طرح ایک کنٹرول پروسیس کے تھرو یونیورس کی کریشن ہوئی ہے. Hopefully that answered Nahid's question. Last question, Anika Shaheen. سوال پوچھیے گا, otherwise I will have to stop you midway. السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا کہ انہوں نے ریپرزینٹ کرتے ہوئے کہا کہ جو ایٹماسفیئر ہے وہ چھت کا کردار ادا کر رہی ہے. تو کیسے چھت کا کردار ادا کر رہی ہے؟ کیونکہ اگر میرے گھر کا کوئی ایٹماسفیئر ہے تو کیا وہ چھت ہے؟ تو مجھے اس بارے میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن چاہیے تھی اور آپ کی ریپرزینٹیشن بہت اچھی تھی. So the question was regarding atmosphere, I guess. So basically روف جو ہے وہ ورڈ جو ہے نا وہ قرآن میں استعمال ہوا ہے, اور روف سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہماری جو گھر کی چھت ہوتی ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے باہر جتنی بھی نگیٹیوٹی ہوتی ہے اس سے, اسی طرح جو ایٹماسفیئر ہے وہ بھی ایک پروٹیکٹیو شیلڈ کی طرح کام کرتا ہے. سو یہ ہمیں باہر کے جو ہارمفل ریڈیشنز ہوتے ہیں یا جو بھی اسپیس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ان سے ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے, اس لیے اس کو چھت کہا گیا ہے قرآن میں. You guys can All hear right, me, right? hopefully that answered your question. Okay, so this was it for today's session. Jazakallah khair everyone for showing up. I am going to just one second. I just wanted to share the YouTube video with you guys in the chat. One second. Okay, let's wrap the session up first.
So thank you so much for today's session, and we will keep on having these information and discussion forum sessions for those who are new. तो आप लोग इसको weekends पे join कर सकते हैं. Thank you so much for each of yours times, including the presenter and the audience. We will see you in the next session, inshallah. Allah Hafiz.